میرے آنے کے اعلانات آپ نے ہندی میں شائع کیے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ مسلمان۔ اب اگلی دفعہ آؤں گا تو سنسکرت میں آپ ہمارے اشتہار چھاپیں گے۔ ڈوب مریے چلو بر پانی میں۔ آپ نے اپنی تہذیب چھوڑی، آپ نے اپنی زبان چھوڑی، آپ نے اپنا نسب چھوڑا، آپ نے اپنا ماضی چھوڑا، آپ نے اپنا حال برباد کیا اور مستقبل بھی برباد ہے۔ بے شعور قوم ہیں ہم۔ کوئی باشعور قوم اپنی زبان نہیں چھوڑتی۔ جائیے دنیا کے کسی کونے میں، چائنیز اگر 10 گھر کسی محلے میں رہتے ہیں، کسی ملک میں 10 گھر، تب بھی چائنیز لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کو چائنیز زبان پڑھاتے ہیں۔ ایک مسلمان ہے، ہر چیز چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں، اور یہ اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کو نہیں سمجھتے، اور میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، جو قرآن کو نہیں سمجھتا، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، وہ اسلام کو نہیں سمجھ سکتا۔ آپ اسلام کو روزنامہ سیاست سے سمجھیں گے؟ آپ اسلام کو سوشل میڈیا سے سمجھیں گے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ لیکن آپ نے تو طے کر لیا کہ قرآن کو سمجھنا ہمارے ذمہ ہے نہیں، ہم تو ڈاکٹر ہیں، ہم تو انجینئر ہیں، ہم تو وکیل ہیں، ہماری ذمہ نہیں۔ جناب آپ ڈاکٹر بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں۔ آپ وکیل بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں۔ اللہ کے بندے پہلے ہیں۔ فرض تھا آپ کے اوپر، اور فرض ہے کہ آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن صرف علماء کے لیے نہیں آیا، قرآن صرف مدرسے میں پڑھنے والوں کے لیے نہیں آیا، قرآن صرف مسجد کے اماموں کے لیے نہیں آیا، قرآن ہائی کورٹ کے بینچ پر بیٹھنے والے جج کے لیے بھی آیا ہے، قرآن آئی ایس اور IPS آفیسرز کے لیے بھی آیا ہے، قرآن منسٹرز اور ممبرز آف پارلیمنٹ کے لیے بھی آیا ہے، ممبرز آف لیجسلیٹو ہاؤسز اور پالیسی میکرز کے لیے بھی آیا ہے۔